یہ نہ سمجھے کہ جو رمضان آئے اور رمضان جائے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان آیا ہے اور یہ بڑا اللہ کی نعمت مجھے ملی ہے۔ صرف رمضان کی آمد اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، رمضان کی آمد اس شخص کے لیے نعمت ہے، اس شخص کے لیے رحمت ہے جو اس رمضان کے جو نا اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے فضائل کو وہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور اس کے اندر اس پر عمل کرتا ہے۔ اور اس رمضان کے اندر جو فضائل ہیں، خصوصیات ہیں، پیکیجز ہیں، جو اعمال ہیں، ان کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس شخص کے لیے رمضان مبارک ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو رمضان آئے اور اس کے لیے اس میں رمضان کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ رمضان اس شخص کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن ہے، قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو قرآن کو نازل فرمایا اور اس کے اندر شفا ہے اور مومنوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، یہ تو ان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کا نزول یہ کیا ہے؟ باعث شقاوت ہے، ان کے لیے خسارے کا سبب بنے گا۔ قرآن تو نازل ہوا اور اس کو قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، تو پھر یہ قرآن کا نزول کیا ہے؟ باعث خسارہ ہے، باعث نقصان ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا آنا، صرف آنا یہ ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، رمضان کا کوئی پانا یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ نعمت اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کے اندر اس کو عمل ہو، جو عمل کر سکے، عمل کی توفیق ہو، نیکیوں کی طرف سبقت لے جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ اس شخص کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ حدیث آپ میں سے کسی سے یہ مخفی نہیں ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہا تھا۔ وہ ایک موقع پہ جو آپ نے آمین جو کہا تھا، صحابہ کے پوچھنے کے بعد پوچھنے پر آپ نے یہ فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، 3 شخص کے خلاف جبریل امین نے بددعا کی تھی اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اس کے اوپر آمین کہا تھا۔ ان میں سے وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اپنے زندگی میں رمضان کو پاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اور وہ عمل نہ ہو سکے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوئی وہ نہ سمیٹ سکے، اس شخص کے اوپر جبریل امین آ کے بددعا کریں یا آپ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبخت کو اپنے رحمت سے دور فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کریں۔ اس لیے رمضان کا صرف پانا رحمت نہیں ہے، رمضان میں عمل ہو اور اس کے جو شکر ادا کرے اور شوق کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرے، تو اس شخص کے لیے کیا ہے؟ رمضان مبارک کا آنا باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مہینے کو ہم سب کو ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ پانے کی اور اس میں خوب عمل کرنے کی، اس کے اندر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہے ان رحمتوں کو سمیٹنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس رمضان المبارک کو باعث خیر بنائے اور رحمت کے سبب بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں سے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے خیر اور رحمت کا باعث بنائیں۔